ڈاکٹر اسرار صاحب کا دوبارہ دیکھ لیجیے جی. اس آیت میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، وقت نہیں ہے، یہ آپ کی 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو شہادت ہوئی اور آپ کی عمر 82 سال تھی. 40 دن تک آپ کا پانی بند رہا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کیسے بند رہا، اتنا عرصہ کیسے زندہ رہے. ابھی حال ہی میں یہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے، گزشتہ ادوار میں جب 15 میں غالباً بڑے زور سے وہاں زلزلہ آیا، اور اتنا زلزلہ آیا کہ بڑے مکانات گر گئے، اور ایک بوڑھی خاتون ایک مکان کے نیچے دب گئی. یہ اخبارات نے لکھا ہے. 62 دنوں کے بعد، 2 مہینے سے زیادہ، وہ کھدائی کر رہے تھے تو اس میں وہ بھی نکلی. دیکھا تو ان میں سانس باقی ہے، وہ ہسپتال لے گئے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، زندہ نہیں رہ سکتا اللہ. یہ آپ کے لال مسجد میں جب ظلم و ستم کا پہاڑ گرا دیا گیا اور وہ بچیاں جو معصوم تھی، جن کے ہاتھوں سے قرآن چھینا گیا، بے ادبی کی گئی اور کھانا پینا پانی بند کر دیا گیا، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اس وقت کے اخبارات نے بھی یہ گواہی دی تھی، اور ٹی وی تو تھا. یہ باتیں آئیں کہ پتے ان کے ہاں گرتے تھے، وہ پتوں پر شہد کے قطرے ہوتے تھے، وہ یوں اس کو زبان سے لگاتے تھے، ان کی پیاس بجھ جاتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی پیاس بجھ جاتی تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ سب سے بڑا سازشی مالک الاشتر تھا. یہ مالک الاشتر جس کے نام پر ہمارے قریبی ملک میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، ابو لولو فیروز مجوسی، یہ حضرت فاروق اعظم کا قاتل تھا. اس کی دربار بنائی گئی ہے، عرس مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور ان کی عید غدیر ہے. مزے کی بات یہ ہے، مزہ بمعنی طنز، یہ ہے کہ رمضان شریف میں تراویح نہیں پڑھتے، غدیر کی عید پڑھتے ہیں یہ بدبخت. پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر دربار کو گراؤ نا. جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اس کی دربار تو وہی بنائے گا نا جو حضرت عمر کے قاتل سے پیار رکھتا ہے. وہیں سے تو کام شروع ہوا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام بھجوایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود پانی لے کر تشریف لائے. باغیوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے پانی لے لیا، اور دور سے بعد نے کہا تیر مارے، پانی گرا دیا گیا، پانی منزل تک نہ پہنچنے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر جو 4 دیواری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی دستار اتاری اور یوں اوپر سے پھینک دی، اور کہا کہ حضرت عثمان غنی تک پیغام پہنچا دینا. علی پانی لے کر آیا تھا، مگر بدبختوں نے علی کو بھی حضرت عثمان تک پانی نہ پہنچانے دیا. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا
یہ دروازہ ہے خبردار، آل علی، علی نے اپنے آل کو حکم دیا ادھر سے کوئی بدبخت اندر داخل نہ ہو۔ کمال ہے، یہ محبت نہیں ہے قرآن نے جو رحماء بینہم کا ہے۔ حضرت علی پانی لا رہے ہیں، روکا گیا۔ حضرت حسن دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت حسین کھڑے ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نگہبان کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں مدینہ یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، انہوں نے ان سے بھی پڑھا ہے۔ حضرت حسن و حسین تو تعلیم یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں حضرت صدیق اکبر کے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے۔ میرے نبی کے بعد مدینہ یونیورسٹی کے ہیڈ حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی۔ 2.25 سال خلافت ہے حضرت صدیق اکبر کی، 10.5 سال خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کی، 12.5 سال خلافت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اور جبیر بن مطعم، بعض نے لکھا ہے زبیر بن عوام، ایک نے لکھا ہے حکام بن حزام، 3 نام آتے ہیں۔ ان میں سے تینوں میں سے کسی نے جنازہ پڑھایا اور پھر جنت البقیع میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا۔ 82 سال کی عمر کے آدمی، انہوں نے تو اختلافات کو پسند نہیں کیا، ورنہ ان کے پاس تو اختیارات تھے۔ پھر اگر آپ کی تاریخ پر گہری نظر ہے تو قاتلان عثمان سے بدلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لیا، جو کفر کو چپتا ہے۔ کافر اس کے نام سے لرزاں اس لیے ہے کہ کافروں کو اس نے ہی ٹھکانے لگایا ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا، یہی حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے قرآن لکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ 17 یا 19 کاتبین قرآن تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرکاری سطح پر باقاعدہ بورڈ کمیٹی تشکیل دی۔ حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے قرآن مجید لکھا۔ سب کو بلایا گیا، جہاں جہاں خدشہ ہوتا سب حفاظ کو بلایا جاتا اور لکھا جاتا۔ کیوں کہ بہت سارے لوگ اس انداز میں پڑھنے لگ گئے تھے، جیسے سرائکی جو ہے، یہ مختلف علاقوں میں جائیں تو کچھ فرق آتا ہے۔ اب ڈی جی خاں جائیں تو ملتان کی سرائکی میں اور وہاں میں، یا ڈی آئی خاں جائیں تو وہاں میں بڑا فرق ہے، رحیم یار خاں چلے جائیں تو وہاں فرق ہے، لیکن ہے سب سرائکی۔ جب مختلف علاقوں میں قرآن مجید گیا تو انہوں نے کچھ الفاظ میں لب و لہجہ انہوں نے اپنا شامل کر لیا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لہجہ بدلتا بدلتا کہیں سے کہیں نہ پہنچ جائے۔ پھر ہر ایک علاقے کا انداز تحریر اپنا اپنا تھا، تو انداز تحریر اور انداز تلاوت ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یکجا کیا اور 7 سرکاری طور پر نسخے بنائے، 7 نسخے۔ ایک نسخہ وہیں رہا مسجد نبوی میں، تاکہ جس کو ضرورت ہو وہ اس نسخے سے اپنی غلطی کا ازالہ کر لے، دیکھ۔ ایک نسخہ آپ کے روس، سابقہ روس کی جو ریاست تھی سمرقند، وہاں پہنچا، اور بھی نسخے تھے۔ ایک نسخہ وہ تھا جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا، شہادت کے قریب تلاوت کر رہے تھے، اور جب محمد بن ابی بکر سامنے آئے تو انہوں نے فرمایا آج تیرے ابو ہوتے تو وہ کبھی تمہیں اس کی اجازت نہ دیتے، پیچھے ہٹ گئے۔ ایک اور ظالم آیا جس نے لوہے کی لاٹ ماری، آگے ہاتھ کیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیت تھی، ان کا نام نائلہ تھا۔
آپ اپنی بیٹیوں کے نام نائلہ نہیں رکھتے، دشمنوں نے تو نائلہ کے نام پر فلمیں بنا کر اس کے نام کی قدر و منزلت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ گہرائی میں جائیں دشمن کیا سے کیا کر رہا ہے۔ انگلی کٹی، حضرت سیدہ نائلہ سلام اللہ علیہا کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے، یہی آیت تھی، اور اس آیت میں ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ دیکھ لیجئے، آپ یہ دیکھ لیجئے تاکہ برکت بھی پڑ جائے۔ آیت پوری ہے، آیت نمبر 137، اس میں ایک لفظ ہے آیت کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اس لفظ پر، اس جملے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون کا قطرہ گرا۔ یہ نسخہ چلتا چلاتا ترکی کے عجائب کے گھر میں پہنچا۔